اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، تو ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے دن سلطان صفی الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تو کلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی جا کر دیکھو کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آ کر کیا ہوا۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صفی الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر واپس لے آؤ، باہر لے آؤ، کیونکہ اس آدھ ننگی عورت کا عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے مسائل بیان کرنا یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی اس طرح اتنے مردوں میں کھڑی ہو کہ جس کا جسم تک نہ ٹاپا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ قریب اس حسین و جمیل عورت کو اندر لے گئے تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ جب یہ سایہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی عصمت الدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی قیمتی جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ پریز نے کہا، ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے، اگر یہ جوڑا آپ اسے پہنا دیں گے تو آپ اپنے بیٹے کی شادی میں کیا پہنیں گی؟ تو ملکہ نے کہا، کوئی بھی اور جوڑا پہن لوں گی، اور ویسے بھی یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی۔ یہ لباس تو کچھ نہیں۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کا خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانند ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، ایک مکاری عورت ہوں۔ آپ نے بنا جان پہچان کے مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دیا جسے میں ساری زندگی چاہ کر بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس طرح کا درخت کسی بھی شخص کا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور خاص طرح آپ کی بیوی کا بھی بہت بڑا دل ہے جنہوں نے اپنا قیمتی لباس مجھ غریب کے جسم پر نچھاور کر دیا۔ سلطان نے کہا، ہماری نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی درد بھری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسا تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان میرے ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ سوچ کر بتائیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ کیا ہوا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں بہت گناہ گار ہوں، میں ایک بدکار عورت اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر سلطان خود اور دربار میں موجود تمام لوگ چاہوں گے کہ قاتل اور بدکار اور سلطان کے سامنے آنے کی جرات کیسے کر سکتی ہے۔ سلطان نے اس عورت کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں باز کردار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کیا وہ کمانے کے قابل نہیں بچا۔ لہذا جب میں نے اپنے شوہر اور اپنی بچی کو وہ اسے بیٹھتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی۔ لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی تو کچھ دینے کے مطالبے میں وہ مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔
کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچ دی، تو کبھی کسی قاضی کے پاس، تو کبھی کسی زمیندار کے پاس، حتیٰ کہ مجھے جو شخص بھی دینار دینے کی حیثیت رکھتا میں اس کے ساتھ رات گزارتی۔ سلطان معظم، ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے 1000 دینار اور 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کی 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار مل جائیں گے۔ یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب میں اس کی ڈیرے پر پہنچی تو وہ وڈیرا مجھے ایک بڑی سی حویلی کے اندر لے گیا۔ اس حویلی کے اندر جب میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس وڈیرے کے علاوہ 5 اور آدمی شام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب میرے دوست ہیں، ان کی میں نے دعوت کی ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تم نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرایا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا میں تجھے 5 سونے کے سکے دوں گا، تمہیں بس انہیں کو سب کو خوش کرنا ہے۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کسی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جا سکتی ہے۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں ان 5 آدمیوں کو جو کہ شراب کے نشے میں ڈوب تھے خنجر سے ان کے گلے پاڑ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر توڑا، گہرا نہیں لگا اور وہ وہاں سے بھاگتے گئے۔ اس نے خنجر میرے سینے میں پھونک دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا۔ اس نے خنجر میری بائیں طرف مارا تھا، لیکن میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پا کر بچ جاتا، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی وقت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گلے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرح میری دیکھ بھال کی اور چند دن گزارنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے جو کہ ایک مظلوم تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں کیونکہ میں ایک اکیلا برا بزرگ اس چوپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا میں اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ سلطان معظم، میں وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا بھی ایک اور بھکاری سردی سے بیٹھا کام رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے رکھی، لیکن میرے دل میں ابھی وہ طرف تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں میرے دل میں لگ جاتا تو میں مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ سلطان معظم، یہ خیالات مجھے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، نہ جانے کے اس واقعہ کے بعد میرا دل بڑا بدل گیا تھا۔ میں دن ہی دن میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ چاہ چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنی بڑی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتا چلا کہ سلطان سیف الدین ایوبی مسلمانوں کی اس سلطنت کے سردار کھلے کی جاہلی کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتی ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان سیف الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ سلطان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے اور وہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ اچانک تمام لوگوں اور اس عورت کو مخاطب کر کے سلطان نے کہا، اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے دل اور ذہن میں یہ خلش ہے کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں۔ میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا۔ اس واقعہ کو دھیان سے سننے کے بعد خود ہی سمجھ جائیے گا کہ وہ بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہو سکتی ہے۔ اس واقعہ کو بغور سمجھ آئے سننے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کی آواز وہ محفوظ کر سکے گا
تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ آج سے تقریباً کوئی 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں نہیں تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آتا، اس نے بھی اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچ دی تھی۔ اس کی غسل کی شہرت نہ صرف مصر اور فلسطین میں پھیلی، بلکہ وہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کی حسن کے چرچے سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اس اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں ساری زندگی اس کی عورت کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دیں۔ قافلے کے اندر ایک دو تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحاشی کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کی اچھے نصیب کی دعا کرنے جا رہا ہوں، تو کسی کے منہ سے یہ الفاظ تھی نکل رہے تھے کہ یا اللہ میری گناہوں کو بخش دے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میری آخرت کو سنوار دے۔ سارے راستے میں اس قافلہ کے اندر ایسی باتیں ہو رہی تھی جو کہ اس کی دل پر لگتی رہی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف بھی لوگ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ اس خط میں شہزادے نے یہ لکھا کہ فلاں مقام پر میرے شخص سوار موجود ہوں گے، وہ تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا ایک حویلی میں لے جائیں گے۔ میں اس حویلی کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاؤں گا، اور اس حویلی کے اندر کی ہم اپنی رات رنگین کریں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اسی جگہ سے گزرا تو وہاں قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑوں پر شخص سوار منیب تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ اس کے دن میں لوگوں کی باتیں آ رہی تھی، اور اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کی بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے، اور اس چھڑی سے روشنی کی روشنی یعنی نور ہی نور نکل رہا ہے، اور اس نور سے سامنے کمرہ روشن ہو گیا۔ جب دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم نابرداشت ہونے والی آگ میں برس رہا ہے۔ وہ خود کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہے تو آگ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اچانک وہ ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے، جہاں بڑے بڑے سانپ بچھو وغیرہ اسے نظر آتے ہیں، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک اسی دہشت کے ساتھ اپنے سارے جسم پر اور سینے کو محسوس کرتی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ بہت پریشان ہو گئی، اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اس نے اسی وقت اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا ہے۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد 2 گھوڑے لے کر کچھ کیا۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ حج کی فرائض ادا کرنے لگی، اور اسی دوران ہر لمحے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی اے میری مالک، اے میری رب، شکر ہے کہ تم نے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اے میری مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میں نے تیری نعمت کو غلط کاموں میں لگا دیا اور دنیاوی توجہ کے لیے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میری مالک، مجھے معاف کر دے، میں غفلت میں ڈوب چکی تھی، مجھے دنیا کی رنگینی نے اپنی طرف بائی کر لیا تھا، مجھے تو خیال تک نہ تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اتفاقوں سے حج کے دوران بھی
مسلمانوں کے سلطان کا ایک سپاہ سالار جمال ثانی مل گیا سلطان کے سپاہ سالار کو۔ جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپاہ سالار نے کہا اے لڑکی تم یہاں کیسے؟ تمہارا تھا کوئی یہاں نہیں تھا، کیونکہ یہ سالار اس عورت کو جانتا تھا۔ ان کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ یہی لڑکی وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان کے سپاہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر تم یہ غلط کام کر رہی، یہ کسی بھی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ تم چند سونے کے سکوں کی خاطر اپنا جسم بیچ رہی ہو، تم مسلمان عورتوں کے لیے معاشرے شرمندگی کا باعث ہو۔ لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپاہ سالار کو جڑ کر وہاں سے چلی گئی، لہٰذا سپاہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے سپاہ سالار کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ سے تم بھی دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ سپاہ سالار نے کہا بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ جمال ثانی نے کہا کہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بدل دیا اور تمہیں اپنے گھر مہمان بن کر دبایا، اور یہ ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی وہ اور غار قطار رونے لگی، کبھی خدا کی شان کو دیکھتی اور کبھی اپنی زندگی میں کیے گئے کرتوتوں کو۔ جمال ثانی نے اسے حوصلہ دیا، پھر دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا، اور جب حج کی واپسی پر خاصا پیار کرنے لگا تو اس لڑکی نے سپاہ سالار کو کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں، لہٰذا اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپاہ سالار نے کہا بے شک تم ہمارے ساتھ چڑھو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپاہ سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کے سپاہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپاہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے پر وہی سپاہ سالار کی بیوی اور اس کا شوہر جنگ لڑتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ سلطان سیف الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ عورت جس کی ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر گناہوں پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپاہ سالار کی بیوی بن کر گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی اور نہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر بلاتا۔ یہ واقعہ سن کر وہ لڑکی ہزاروں قطار ہونے لگی، حتیٰ کہ اس کی رزقی بند گئی۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد اس عورت نے کہا سلطان معظم آپ یہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں سلطان کا ایک وزیر بول اٹھا اور کہا حضور اس لڑکی نے 5 حابیوں کو قتل کیا، آپ اسے ایسے بھی جانے دیں گے کیا؟ تو سلطان شمس الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہوئے اس لڑکی نے مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کو خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے اگر قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر کوئی قصاص یا گناہ نہیں، اس لیے اس عورت کو بغیر دے سزا سنائے۔ سلطان سیف الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت سے رخصت کر دیا اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی پرہیزگار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم افکار بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے، اور اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر شکل جنتی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار اور پردے دار بن چکی تھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دی تو پھر اس کا دامن تھام دیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو اسے اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ روز روز کا اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں کیے گئے سیاہ اعمالوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سچے دل سے سچی نیت سے توبہ کرنے والے کی توبہ ضرور قبول فرما کر اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جسے اللہ معاف کر دے وہ اپنے حق کا مسافر بن جائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں صرف فروغ ہو سکے۔ تو سامعین کرام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔